آج پھر میں ون آف دا لیجنڈری شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں، اور انور صاحب جو ہیں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اور میں کسی بھی طرح آج اپنی جو چھوٹا سا انیشیٹو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ انور صاحب میرے اسٹوڈیو آئے ہیں اور میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ جب بھی یہ میرے پاس آتے ہیں مجھے بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کر کے جاتے ہیں کسی بھی کام میں، چاہے وہ گرین پاکستان پہ میں نے کام کیا ہو، چاہے PPEs کے لیے میں نے کام کیا ہو۔ انور صاحب نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، آل دا وے کچھ ایسی باتیں سمجھائی ہیں جو آج تک مجھے کام آ رہی ہیں، اور انور صاحب سے میری بڑی بے تکلفی ہے، لیکن میں انور صاحب کے ساتھ کوشش کروں گا جتنا زیادہ خیال رکھ کے بات کر سکوں۔ اگر کوئی مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ انور صاحب ویلکم۔ شکریہ میاں، بہت بہت۔ عاصم جو ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں، انہوں نے مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو جو کام کر رہے ہیں آج کل یہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جو نرسیں ہیں ان کے لیے جو کپڑے بنا رہے ہیں، جب میں نے معلوم کیا کہ یہ عاصم جوفا کی طرف سے دیے گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں آ گیا۔ میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور میں انور صاحب میرے یہاں آتے ہیں، میرے پاس پینٹنگز بھی بنی ہوئی ہیں، جب بھی آتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے اور ہمیں بہت سکھا کے جاتے ہیں۔ انور صاحب پلیز بتائیں، یہ جو سچویشن ہے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور کیا بیٹا پہلے آپ نے سونیا حسین کو بلایا، پھر آپ نے نورا کو بلایا، پھر آپ نے حسین کو بلایا، یاسر حسین، ایک اور بھی حسین خاتون، پھر اپنی دوست کو بلایا، اور کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس وقت سوشل ڈسٹینس کا ہے جی اس وجہ سے آپ نے مجھ کو بلا دیا۔ نہیں، میں نے تو دیکھیں آج آپ آ رہے تھے نا تو میں نے اسٹوڈیو کو پورا اسپرے کرایا، اس کے بعد ہم نے بھی دیکھیں ڈسٹینسنگ رکھی ہے، ماسک بھی ہمارے وہاں پڑے، اور سارے ہم نے سینیٹائزرز بھی یوز کر رہے ہیں۔ لیکن انور صاحب یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے، کہاں تک یہ کتنے دن اور ہمیں اس طرح رہنا پڑے گا، اور کیسے ہم واپس ریکور کیسے کر پائیں گے؟ بیٹا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھا، تھیلے کے تھیلے رکھے ہوئے ہیں جس میں سامان ہے ڈاکٹرز کا۔ پہلے تو آپ خواتین کے کپڑے بناتے تھے، خواتین کے لیے جویلری بناتے تھے، خواتین سے تو آپ کی دوستی ہے، ظاہر ہے آپ جس فیلڈ میں ہیں وہ خواتین کا ہی کام ہے سارا، مگر آپ پہلی مرتبہ مردوں کو بھی کپڑے دے رہے ہیں۔ بس آپ نے کہا کہ ذرا اس طرح بھی توجہ دو، تو میں نے کہا اس طرح بھی توجہ دیں۔ چلیں، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں آج کل بہت دعائیں لے رہے ہیں، اور میں ادیب رضوی صاحب سے بات کر رہا تھا، SIUT کے کیا ہے سربراہ ہیں، کیا کہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا کہ آپ کی طرف سے ان کے یہاں بھی بہت کپڑے گئے ہیں، اور ابھی آپ کے گھر میں دیکھا میں نے کہ پہلی مرتبہ کپڑے مجھے پیک ہوئے نظر آئے، ورنہ بکھرے ہوئے نظر آتے تھے، تو بہت اچھا لگا مجھے۔ نہیں انور صاحب، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، میں آپس کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا ہے یہ کام کر کے، اور بہت ساری دعائیں بھی مل رہی ہیں، بٹ یہ آپ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جس فورم میں آپ نے، جس ہاسپٹل میں میرے لیے جا کے بات کی، جس جگہ جس ڈاکٹرز نے آپ کے تحت مجھ سے کہا، لائک دے آنرڈ می، میں جہاں بھی آپ کے ریفرنس سے گیا ان سب نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی اور کہا، سمجھایا کہ یار اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ مگر تمہاری سمجھ میں کیسے آیا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ زیورات کا کام چھوڑ دیں، ڈریسز چھوڑ دیں، سلک کا کام چھوڑ دیں، جو بروشر بناتے ہیں آپ لاکھوں روپے کا وہ چھوڑ دیں، اور صرف اس کام پہ آ جائیں؟
یہ کیسے آپ کے دماغ میں؟ انور صاحب میں سیریسلی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے. میں تو گھر پہ بیٹھا ہوا تھوڑا ڈپریس اور بور ہو رہا تھا, تو میں نے گھر سے بہانہ بنایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں, اور میں گھر سے نکلا کچھ نہیں تو گھر سے نکلنے کے بہانے تو آپ کروڑوں بنا چکے ہیں. پہلی مرتبہ اتنا اچھا بہانہ بنایا ہے آپ نے کہ اللہ میاں آپ کو اس کا اجر دے گا. تھینک یو سو مچ. اب یہ بتائیے انور صاحب, ہم تھوڑا سا آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مجھے ابھی ایک عدنان کی بات بتائی کہ عدنان کو جب پہلی دفعہ آپ نے ان کے گھر پہ گئے, ذرا وہ آپ ہمیں بتائیں کہ عدنان کو کس طرح آپ نے ڈراموں میں لے کے آئے. عدنان صدیقی. عدنان صدیقی کو ہم سب جانتے ہیں, بڑے اچھے ایکٹر ہیں ماشاء اللہ, کیا اداکاری کر رہے ماشاء اللہ. ہیں. آپ تو لاکھوں بار کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس تو عدنان کا ڈرامہ تھا جو میرے جی پاس جی تو میرے پاس تو ہے. وہ بڑا ہٹ ہوا. عدنان نے بھی کم نہیں کہا, انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا. اب وہ تو گھر والے جو ہیں وہ, خیر ہم بات اور کر رہے ہیں. عدنان نے پہلی مرتبہ اداکاری میرے پلے میں کی, میرے لکھے میں کی. یہ عروسہ اور وہ والا تھا ڈرامہ. نہیں روسا تو بجیا کا لکھا ہوا تھا. اس سے پہلے ایک لانگ پلے تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں تھا. ستارہ اور مہر النساء سے پہلے. بہت پہلے. اچھا. عدنان میرے گھر میں میرے لیے بلال اور ارجمن میری بیٹی کی طرح تھی. گانا گا رہے ہیں, بانسری بجا رہے ہیں, ڈھولک بجا رہے ہیں. میں نے کہا عدنان میں نے ایک پلے لکھا ہے, تم نے کام کرنا ہے. عدنان نے کہا کہ مر جاؤں گا, میرے ابا مار دیں گے مجھے. میں نے کہا میں جا کے تمہارے ابا سے بات کرتا ہوں. میں گیا, میں نے ان کے ابا سے بات کی, اور کافی دیر بعد ان کا ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں عدنان کو اجازت دیتا ہوں. عدنان نے میرے پلے میں کام کیا, اور اس کے بعد عدنان صدیقی آج تو چھا گئی. بالکل. کوئی میسج عدنان کے لیے چھوٹا سا, آج کل ایک دو چیزیں چل رہی ہیں, کوئی بھی اچھا سا میسج, کوئی بھی بات آپ عدنان کے بارے میں فیل کرتے ہیں. عدنان, جو تمہارا ایک پروگرام تھا ابھی, محترم عامر لیاقت صاحب نے جو بات کی تم سے, وہ سوال جس طریقے سے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بھول گئے, کیونکہ یہاں اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں لوگ تالی بجانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کسی کے مرنے پہ تالی نہیں بجانا چاہیے. آپ کسی کی اچھی بات پہ تالی بجا دیں. اور میرے خیال ہے عامر لیاقت صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں, انہیں خود بھی یہ احساس ہو چکا ہوگا کہ میں نے یہ بات, مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا اس بات پہ. اور وہ دونوں بہت بڑے اداکار تھے, عرفان خان اور سری دیوی. انہوں نے ہندوستان کی فلمی دنیا میں ایک بہت بڑی جگہ اپنے لیے پیدا کی تھی. دونوں چلے گئے, ایک بیمار تھے, ایک بیمار نہیں تھی, مگر عدنان نے دونوں کے ساتھ کام کیا. وہ دونوں فلمیں بہت بڑی فلمیں تھیں. عدنان تو لوگوں کو اپنی اداکاری سے زندہ رکھے ہوئے ہیں. لوگ عدنان کو دیکھتے ہیں. چلے عدنان میاں, آپ کام کرتے رہے, اور تھوڑی سی بھول ہو گئی عامر صاحب سے, ان کو خود ہنسنا نہیں چاہیے تھا اس بارے میں. چلیے انور صاحب یہ بتائیں کہ ہم جو ہماری انڈسٹری ہے فیشن کی, تو ہم لوگ تو بڑے ڈس ہارٹیڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ آگے بزنسز کیسے رن ہوں گے. اسی طرح جو ٹی وی انڈسٹری, آپ نے ماشاء اللہ پی ٹی وی کے دور سے آپ 50 سال سے رکھتے ہیں ماشاء اللہ, تو آپ نے کبھی ایسا ٹائم دیکھا ہے کہ اس ٹائپ کا سچویشن آئی ہو کہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہو یا کوئی جنگ کی سچویشن ہوئی ہو, تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ سارے ایراز آپ نے دیکھے ہیں. میں نے پاکستان کی 3 جنگیں دیکھی, ایک 48 کی, ایک 65 کی, ایک 71 کی.
48 में तो मैं पाकिस्तान आया था, हिंदुस्तान से, हैदराबाद दक्कन से। इतने आदमी तो उन जंगों में नहीं मरे, और अभी तो हमें अंदाज़ा नहीं है ये जो मई का महीना शुरू हुआ है, ये वबा कब खत्म होगी, और लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है। हम लोग चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, क्या क्या हथियार बना रहे हैं, साइंस किधर गई? ये सिर्फ अल्लाह ताला ने बताया है कि वो एक लम्हे में इस पूरी दुनिया को खामोश कर सकता है, एक वबा से। ये एक आफत हम पे नाजिल हुई है, और पता नहीं कितनी आफतें नाजिल होंगी, मगर इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए। मगर हम लोग, मुझे बहुत दुख होता है, इमरान खान सही कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन करते टोटल वो, तो ये मजदूर, ये ठेले वाले, छोटी दुकान वाले, इनके घर तो क़यामत बच जाएगी। वो क़यामत बची हुई। मैं आज तुमसे जो बात कर सकता हूँ कि हम लोग पता नहीं क्या हो गए। जो राशन तकसीम हो रहा है, सिंधी सिंधियों के राशन तकसीम कर रहे हैं, मैंने देखा ये चीज़ बिल्कुल। महाजरों के तकसीम कर रहे हैं, और बलूचिस्तान वाले जिनके हैं। अनवर साहब, आपको नहीं लगता कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो सामने आ ही नहीं रहे, उनको उन तक तो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो गवर्नमेंट का या राशन हो, वो तो निकलते ही नहीं अपने घर से, और वो तो इस चीज़ को किसी तरह, उनके साथ क्या होगा? वो लोग बेटा, कैसे? उनकी हिम्मत नहीं है, और मुझे बहुत दुख होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में 6 बच्चे हैं, और वो स्कूल में पढ़ाता है, वो आदमी घर में, वो 12,000 रुपए के लिए लाइन में लगा हुआ है। उसको दिखाना नहीं चाहिए कैमरे में, टेलीविजन नहीं दिखाना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसके लिए डूब मरने का मुकाम है, मगर उनको बच्चे को पालना है। तो अनवर साहब, ये हमारे ही मुल्क में रहेगा या आगे ये अमेरिका और ये दूसरा, आप तो माशाल्लाह इतना ट्रैवल करते हैं, ये आगे भी ये चीज़ें इन लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होंगी, या ये समझ जाएंगे और हम फंस जाएंगे? क्या? हम तो 1947 से फंसे हुए हैं। ये वबा हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हर साल जो है वो वबा की तरह है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा आ रहा है, जबकि दूसरे मुल्कों में आने वाले दिन जाने वाले दिनों से ज़्यादा अच्छे। अनवर साहब, लाइटर मुझे बताएं कि आप सारा दिन क्या करते हैं? मैंने सुना है और आपने मुझे बताया भी है कि मैं पेंटिंग करता रहता हूँ, तो कितनी पेंटिंग्स अभी तक बना दी? कितनी? मतलब मेरा 40वां हो चुका है आज। 40 दिन हो गए कि मैं अपने कमरे में बंद। आज मेरे लिए बहुत ही इज्जत अफजाई है मेरे लिए कि अनवर साहब आए हैं, मेरे स्टूडियो आए हैं, और आज पहली दफ़ा ये निकले हैं, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं ये कर आएंगे भी या नहीं आएंगे। शाम तक भी मुझे नहीं पता था कि आज आएंगे। सो आज ये 40 दिन, तो पेंटिंग्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों में हाथ इस्तेमाल होते हैं, और 72 वर्षों में कई मरतबा ये हाथ कलम हो चुके हैं। पेंटिंग के लिए तो नहीं होते, तो जिस दौरान कलम नहीं होते, क्या ब्रश हाथ में आ जाता है। क्या आप इसी वजह से नहीं लिख रहे कि हाथ कलम है? अब लिखने की हिम्मत नहीं है। क्यों सर, क्यों? अब टेलीविजन की स्क्रीन बदल गई है,
लेकिन हम सितारा महरुनिसा जैसे ड्रामे देखना चाहते हैं, हम चीज़ें देखना मैंने आंगन टेढ़ा लिखा, सितारा महरुनिसा लिखा, जो हम पे गुजरती है लिखा। स्टूडियो जाए। और लोगों को खुश रखने के लिए मैंने 50 बरस लिखा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है मुझे वहाँ मुलाजमत मिल जाती है, मगर मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। इससे अच्छा मुल्क दुनिया में कुछ शायद ही कोई दुनिया में। थिएटर तो लिख रहे हैं आप, थिएटर तो लिख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। थिएटर मैंने लिखा, 5-6 लोग मेरे पास आए, बच्चे थे, उसमें यासिर, माशाल्लाह। दावर, आसिया और इनके साथ 4-5 लोग और थे कि कुछ लिखते। 6-7 दिन आते रहे, मैं जानता भी नहीं था इनको। मैंने लिख दिया कि 14 अगस्त। 14 मैंने कहा अरे इसके बाद आंगन टेढ़ा। मैंने कहा आंगन टेढ़ा बेटा तुम लोग जब पैदा भी नहीं हुए होगे जब आया था। तो कहने लगे अगर आप इजाज़त दें हमें तो हम 15 मिनट में आपको आंगन टेढ़ा सुनाएं। और इन सब ने मिल के आंगन टेढ़ा एक एक जुमला और उसी अदाकारी के साथ मुझे सुनाया। आंगन टेढ़ा में आपको किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगती है? आपके फेवरेट कौन? देखो जो भी सीरियल या सीरीज होती है उसमें अगर एक एक्टर पॉपुलर हो जाए तो फिर लिखने वाला उसी पर जोर देता है और सारी किस्तों में उसको हाईलाइट करता है। आंगन टेढ़ा में दुर्दाना भट्ट का जो रोल था, अरशद महमूद का जो रोल था, शोएब साहब, बुशरा का जो रोल था, सलीम नासिर जानी और महबूब साहब का, महबूब साहब का मुझे याद है आज तक। ये 5 कैरेक्टर उसमें ऐसे थे कि जो एक साथ दोनों 5 को तकसीम किया था मैंने कि हमेशा हर सीरियल हर एपिसोड में ये 5 को बराबर पकड़ेंगे। बेहतरीन इम्तजाज था। मुझे लगता है कि आज तक उस क्लास का कोई ड्रामा मैंने नहीं देखा, चाहे वो मुझे याद है। और अब शकील महबूब साहब बने थे, जी, शकील और अकबर सलीम नासिर की जो बातें थी, या बुशरा और चौधरी साहब की बहन दुर्दाना भट्ट की, या चौधरी साहब का कैरेक्टर, या उसमें जो एक्स्ट्रा आते थे उनका कैरेक्टर, उन सब को बराबर का हिस्सा होता था। तो ये पहली सीरीज थी जिसमें सब कैरेक्टर, इसमें किसी एक को आप दे नहीं सकते, सबने बराबर। बिलाल को कभी एक्टिंग की तरफ नहीं गए, बिलाल हमेशा सिंगिंग की तरफ ही उनका रुझान था। बिलाल की एक्टिंग की तो बात करूँ मैं आपसे, जावेद और शबाना आए और ज़्यादातर हमारी तरफ ही रहते थे, आ जाते थे वहीं। शबाना मेरे पीछे पड़ी रही कि बिलाल को भेज दे मेरे साथ हिंदुस्तान। जावेद ने कहा एक फिल्म के लिए बिलाल को भेज दे। तो मैंने बिलाल से कहा कि भाई इनसे बात करें, बिलाल से बात करें। मैं बिलाल माने नहीं। तो आपकी तरफ से ये नहीं था कि जाओ या ना जाओ, करो या ना करो? बिलाल इतने माशाल्लाह अल्लाह मियां सुपर टैलेंट है। को इतना टैलेंट दिया है। और फिर बिलाल के बच्चों को और अर्जुन मेरी बेटी की बच्चियों जी, को बिल्कुल। कि बिलाल ने कहा अब्बा आप मेरे मामले में ना बोले, आपने मुझे पढ़ाया और आपका काम ख़त्म हो गया। मैंने डिग्री ले ली, उसके बाद जो मैं करना चाह रहा हूँ मुझे करना है। बिलाल के काफ़ी तरह सॉन्ग्स आपने लिखे हैं, तो सबसे फेवरेट कौन सा है उसमें? हमारे तो सारे ही फेवरेट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिलाल के सारे सिवाय 3 गाने हैं बिलाल ने लिखे, बाकी तो सारे सारे गाने नहीं, आपका कौन सा सबसे पसंद है? मुझे दूर पसंद है दूर और अनजाने क्यों पसंद है।
نے آپ کو دیکھا ہے پرسنلی، آپ کے بلال کے بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ ان کے آنے کے دن سے پہلے سے لے کے صبح سے لے کے شام تک کا اسکیجول آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بلال، آپ کا لگاؤ بلال کے بچوں سے بھی بلال سے زیادہ نہیں ہے؟ بلال کے بچوں سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے؟ میں نے ان کو پالا ہے نا؟ اپنی بیٹی کے بچوں، بچی 3 بیٹیاں ہیں. ماشاء ارجمن خود بہت اچھا گاتی ہے. اللہ، میں نے دیکھا ہے بالکل، بہت اچھا گاتی مجھے نے اس کو شیئر کیا تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا. ہے. اور ارجمن کی بیٹی جو ہے وہ بھی میوزک میں ہی ہے. اچھا، سعودی عرب میں جو پیانو بھی بجاتی ہے، گٹار بھی بجاتی ہے، ڈانس بھی کرتی ہے، گانے بھی گاتی ہے اور پینٹ بھی کرتی ہے. بلال کے میکائل کارنیل میں ہیں، آرکیٹیکچر کر رہے ہیں لیکن پھر آرٹ 3 سال. اور جو پینٹ کرتے ہیں جو پینٹ کرتے ہیں بلال کی چھوٹی بیٹی جو ایک ہی بیٹی ہے ماشاء اللہ. زہرا، وہ جو ڈرائنگ کرتی ہے کیا لائنس ہے. اور بلال کی خود بھی آپ نے دیکھا جب بلال تو بلال، بادشاہ ہے. میرا خیال ہے دنیا میں نے کسی کو دونوں ہاتھوں سے اسکیچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا آج تک. اور جو بلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل ایبیلٹی دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بلال جو ہے وہ عجیب و غریب انسان ہے. ان کو میں اسکول چھوڑنے جاتا تھا، میرے پاس یہ ایک سوزوکی تھی جس میں ڈبہ تھا، اس میں دروازہ بند ہو جاتا تھا. یہ ڈریک روڈ میں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، شاہراہ فیصل پر. میں بہت تھک جاتا تھا، بس اتنی دور جاؤں چھوڑنے. تو میں بلال سے کہتا تھا بیٹا ہاتھ رکھو دروازے کے پاس، اور میں گاڑی اسٹارٹ کرتا تھا اور بریک لگاتا تھا، تو دروازہ آ کے بلال کے ہاتھ پہ لگتا تھا. وہ چیخ پڑتا ابا میرا ہاتھ. میں نے کہا گھر چلو چھٹی. پھر میں پکڑا کے پھر بیگم پکڑ لیا کہ ہر دفعہ اس کا ہاتھ ہاتھ یہ کیسے ہوتا ہے. تو کہتا ہے ابا جب گاڑی چلا دیتے ہیں اور بریک لگا دیتے ہیں، وہ دروازہ آ کے اس لگتا ہے. مطلب آپ کی فیملی ماشاء اللہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی اتنی ٹیلنٹڈ فیملی ہے. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ؟ ماشاء اللہ بلال کوئی بھی کام کرتے ہیں، آج بھی کوئی ان کا اسٹرنگ کا کانسرٹ ہوتا ہے اسی طرح پیک ہوتا ہے. آئی تھنک میرا خیال ہے جب میں نے 10-15 سال پہلے دیکھا تھا اتنا نہیں ہوتا، آج بھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک ابھی 2 مہینے بعد بھی ان کا کانسرٹ ہو تو لوگ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں. بیٹا اس میں یہ ہے کہ کوئی کام آپ اگر ایمانداری سے کریں تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. 30 برس ہو گئے فیصل کو، بلال کو بالکل، فیصل بھی نہیں کرتے، اور فیصل بھی میرے بیٹے ہیں بالکل. اور فیصل اور بلال کا یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی ایڈ مل رہا ہے یا کرنے کا بلال کو، جب تک فیصل اس ایڈ میں نہیں ہوں گے وہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. کوئی کام ملا ہے، ان کی بچپن کی دوستی ہے، بالکل اسکول کی دوستی ہے. تو ان کا میوزک کا لگاؤ آپ کے سامنے ہوتا گیا، آپ نے دیکھا کہ کیونکہ میں میوزک میں خود انوالو تھا، اے ایم آئی میں کام کرتا تھا. ہاں، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں انور صاحب کے پاس جتنا میوزک کا کلیکشن ملے گا، اور چاہے وہ فریدہ بانو کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو، وہ پرسنلی ان کے لیے ریکارڈ ہوا ملے گا. اچھا یہ بہت شریف بچہ ہے، یہ فریدہ خانم اور اقبال بانو کو ملا دیا. فریدہ خانم اور اقبال بانو، صحیح کہ یہ فریدہ بانو کا ہے. فریدہ بانو. تو بیسیکلی آپ کو ساری کلیکشن جو ہے نا وہ ملے گی، اور وہ مجھے باقاعدہ سناتے ہیں. ان کے پاس کیسٹس بھی ہیں، سی ڈیز میں بھی انہوں نے کنورٹ کرا کے. میرے پاس ایل پیز سننے کا تو مزہ آتا ہے، میں ایل پیز بھی سنتا ہوں. کیسٹس کا کلیکشن میرے پاس ہے. اور اب وہ سی ڈی وہ آ گئی سی ڈی، مجھے اس کی ریکارڈنگ پسند ہے. وہ اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ اوریجنل ریکارڈنگ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو نہیں ناٹ ان ایل پیز کا ہے، اس کا ایل مزہ پیز کا مزہ آتا ہے. خیر ہم اس وقت پاکستان کی بات نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں لائٹر میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر میر اور غالب ہوتے اس لاک ڈاؤن میں تو کیا کرتے؟ میر اور غالب اس وقت ہوتے ہیں تو وہ لاک ڈاؤن پہ لات مارتے ہیں. اچھا. اور جو ان کے شوق تھے وہ پورا کیونکہ
ان کی ساری زندگی دونوں کی لاک ڈاؤن میں گزری ہے. دونوں اتنے بڑے شاعر، اپنی صدی کے دونوں سب سے بڑے شاعر. ان کی ڈیمانڈز ہی نہیں تھی کچھ. غالب کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ قورمہ، پھلکا، گرم روٹی اور شراب اور آم. وہ بھی غالب کو نہیں تھی، وہ بھی نہیں. جبکہ سسرال بہت پیسے والی تھی. اچھا. غالب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بہت تھے. میر تقی میر کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا. میر نے اپنے سر پہ اپنا ہی ہاتھ رکھا اور خود ہی تعریف کرتے تھے، اچھا لکھتے ہو، اچھا لکھتے ہیں. آپ کے فیوریٹ کون؟ چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، آپ کے فیوریٹ؟ ہمارے فیوریٹ تو انور صاحب ہیں، آپ کے فیوریٹ؟ عاصم باجوہ. نہیں بتائیں نا کون ہے آپ کے فیوریٹ؟ کس کی آپ کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں، یا کوئی ایک تو شعر ہمیں سنا ہے، کوئی بھی جو آپ کے فیوریٹ؟ شعر میں آپ کیا سنا؟ سنا. اب میر تقی میر کا شعر ہے، کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے، سب یہیں رہ گئے، کہاں سے گئے. بندھا رات آنسو کا کچھ تار سا، ہوا ابر رحمت گناہگار سا. اب غالب بھی عجیب شاعر تھے. ان کو کیا علم کہ کشتی پہ میری کیا گزری، دوست جو ساتھ میرے طالب ساحل رہے. ساحل پہ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کشتی پہ کیا گزری جس پہ غالب بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا علم کہ کشتی پہ میری کیا گزری، دوست جو ساتھ میرے طالب ساحل آئے. اور آج کل جس ہم دور سے گزر رہے ہیں اس پہ غالب نے لکھا، اے پرتو خورشید جہاں تاب ادھر بھی، سائے کی طرح ہم پہ اجر وقت پڑا ہے. بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے. اور ہمارا تو خدا ہے. ہم صرف خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو وقت ہم پہ پڑا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت غریب ملک ہے. اس غریب ملک میں امیر آدمی بہت رہتے ہیں. یہ واحد غریب ملک ہے جس میں امیر زیادہ ہے. ان کا فرض ہے کہ جن حالات سے ہم دو چار ہیں وہ باہر نکلیں. اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. سب کو مل کے کرنا. جن کے پاس اس وقت پیسہ نہیں وہ آ جائیں. اور وہ جو صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ بند ہے. اسکول بھی بند ہے، سڑکیں بھی بند ہیں، بازار بھی بند ہے. 12,000 روپے لینے کے لیے پی ٹی آئی کی کیوں میں نہیں لگ سکتا. ان کا بھی خیال رکھیں. تو آپ کو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ انور صاحب اس وقت تو یہی ملک ہے جس نے ہمیں دیا ہے، اور ساری عمر ہم نے اس سے کمایا. میں اپنی بات کروں گا کہ میں تو اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ کما لیں، لیکن جس ملک نے ہمیں دیا ہے، اٹس اے پے بیک ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں انہیں حوصلہ کرنا چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس وقت سب کو باہر آنا چاہیے. باہر آنا. اگر باہر نہیں آئیں گے تو پھر نیب کو چاہیے ان کو اندر کر دیں. انور صاحب میرے لیے کچھ تھوڑا سا اسکیچ کر دیں، تھوڑا سا. میری ڈرائنگ بہت مہنگی ہوتی ہے. ہاں یہ تو مجھے پتا ہے. چلیں میں کرتا ہوں. ادھر
تھینک یو سو مچ انور صاحب. ہائی میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں جتنا مزہ مجھے اس سیشن میں آیا ہے اور بس سیکھنے کو ہی ملتا ہے آپ سے ہمیشہ اور آپ خوش ہی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تمہارا ایمان اگر ہے مگر ایمان اگر ہے کہ تو انشاءاللہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں ملے گا. شکریہ بہت بہت شکریہ. اللہ